جی بچوں، آپ دیکھیے، آپ کے مطلب آپ کے سامنے ہوگا کہ حصہ اول ہے ناول کا۔ بچوں، اس کے ٹوٹل 13 حصے ہیں، وہ میں نے آپ کو کل کے لیکچر میں بتایا تھا۔ تو پہلے حصے کا آغاز ایک شعر سے ہوتا ہے: لطف ہے کون سی کہانی میں آپ بیٹی کہوں کہ جگ بیٹی، کہ میں اپنی داستان بتاؤں یا دنیا والوں کی کہانی بیان کروں، جو بات آپ کو پسند ہے وہ میں بیان کرتی ہوں۔ اب امراؤ جان مرزا صاحب مرزا رسوا سے کہہ رہی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ مرزا رسوا نے اپنے کردار کو ناول میں پیش کیا ہے۔ سنیے مرزا صاحب، آپ مجھ سے کیا چھیڑ کر پوچھتے ہیں؟ مجھ کم نصیب کی سرگزشت کہانی میں ایسا کیا مزہ ہے جس کے آپ مشتاق ہیں، جس کا سننے کا آپ کو شوق ہے؟ ایک ناشاد، ناخوش، نامراد، ایسی انسان جس کی کوئی خواہش پوری نہ ہوئی ہو، آوارہ وطن در بدر، خانماں برباد جس کا گھر برباد ہو گیا ہو، ننگے خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث ہو، آرے دو جہاں اور دونوں جہانوں کے لیے ندامت ہو۔ ایسے انسان کے حالات سن کر مجھے ہرگز امید نہیں کہ آپ خوش ہوں گے۔ یہ امراؤ مرزا صاحب مرزا یعنی رسوا کو کہہ رہی ہے ناول میں۔ اچھا سنیے اور اچھی طرح سنیے۔ باپ دادا کا نام لے کر اپنی سرخروئی جتانے سے کیا فائدہ؟ سرخروئی بڑائی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں، ہاں اتنا جانتی ہوں کہ فیض آباد میں شہر کے کنارے کسی محلے میں میرا گھر تھا۔ میرا مکان پختہ تھا، آس پاس کچھ کچے مکان، کچھ جھونپڑے، کچھ کھپریلے بچوں جیسے کچی مٹی کے بنے ہوئے چبوترے۔ رہنے والے بھی ایسے ویسے لوگ ہوں گے، یعنی جس قسم کے گھر تھے ان میں رہنے والوں کے بھی مالی حالات یا معاشی حالات بھی ویسے ہوں گے، خستہ حال۔ کچھ بہشتی تھے، یعنی پانی بھرنے والے، نائی تھے، دھوبی، کمہار۔ بچوں، پرانے زمانے میں پانی کی پائپ لائنز نہیں بچھی ہوئی تھی، تو جس طرح آج کل ہمارے گھر دودھ والا آتا ہے دودھ دینے، جھاڑو صفائی والا آتا ہے کوڑا لے جانے، پرانے زمانوں میں پانی بھرنے کے لیے بھی ایک بندہ مقرر کیا جاتا تھا، مگر ان گھروں میں جہاں پر روپے پیسے کی ریل پیل ہوتی تھی، ورنہ پورے محلے میں ایک ہی نلکا ہوتا تھا اور سارے محلے کے ہوتے ہیں اس نلکے پہ جا کر باری باری پانی بھرتی۔ مگر جو خوشحال خاندان کے لوگ تھے وہ گھر میں پانی والا لگواتے تھے۔ اس کا مطلب امیرن کا باپ ایک اچھے عہدے پہ تھا اور خوشحال خاندان سے امیرن کا تعلق تھا۔ امیرن کہتی ہے یعنی امراؤ جان ادا، میرے مکان کے سوا ایک اونچا گھر اس محلے میں اور بھی تھا، یعنی ایک ہی گھر امیرن کا اونچا تھا، اس کے علاوہ صرف ایک اور گھر تھا۔ اس مکان کا مالک دلاور خان تھا۔ یہ وہی دلاور خان ہے جو کہ بدمعاش تھا اور جس نے بعد میں امیرن کا اغوا کیا۔ میرے ابا بہو بیگم صاحب کے مقبرے پر نوکر تھے، معلوم نہیں کاہے میں، یعنی اسے نوکری نہیں پتہ تھی وہ کیا کرتے تھے، اسم کیا تھا، یعنی نوکری کس قسم کی تھی، کیا تنخواہ تھی۔ اتنا یاد ہے کہ لوگ ان کو جمعدار کہتے تھے۔ دن بھر اپنے بھائی کو کھلایا کرتی تھی۔ وہ مجھ سے اس قدر ہلا ہوا تھا کہ دم بھر کے لیے ایک لمحے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ ابا جب شام کو نوکری پر سے آتے تھے، اس وقت کی خوشی ہم بھائی بہنوں کی کچھ نہ پوچھیے۔ میں کمر سے لپٹ گئی، بھائی ابا ابا کر کے دوڑا، دامن سے چمڑ گیا، چپک گیا۔ ابا کی بانچھیں خوشی کی کھل جاتی، یعنی ابا بہت خوش ہوتے۔ مجھ کو چمکارا، پیار کیا، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، یعنی تھپکی دی، بھیا کو گود میں اٹھا لیا، پیار کرنے لگے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ کبھی خالی ہاتھ گھر نہ آتے تھے، کبھی 2 کتارے ہاتھ میں ہیں، کبھی بتاشو شکرقند، یہ مٹھائی ہوتی ہے، اور تل کے لڈوؤں کا دونا، پیتل کا ڈبہ، یعنی جیسے ٹن پیک ہوتے ہیں، پیتل کا ڈبہ ہاتھ میں ہے لڈوؤں کا، اب اس کے حصے لگائے جا رہے ہیں، یعنی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بھائی بہنوں میں کس مزے کی لڑائیاں ہوتی تھیں، یعنی وہ ماضی یادگاری ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے کہ میرا حصہ زیادہ ہے اور اس کا کم ہے، اس کا کم زیادہ ہے، میرا کم۔ وہ کتارا چھینے لیا جاتا۔ کتارا ایک طرح سے آپ سمجھ لیں جیسے وہ لچھا ہوتا ہے، جو ہم لچھا کھاتے ہیں، وہ ایک پرانے زمانے میں مٹھائی کا ہی ایک قسم ہوتی تھی۔ اور میں مٹھائی کا دونا، یعنی وہ
ڈبہ ہتھیلی لیتی تھی یعنی چھین لیتی ہوں۔ اماں سامنے کھپریل میں بیٹھی کھانا پکا رہی، یعنی وہ مٹی کے چبوترے پہ بیٹھی کھانا۔ ابا ادھر آ کے بیٹھے نہیں، ادھر میرے تقاضے فرمائشیں شروع ہو گئی۔ ابا اللہ گڑیا نہیں لائے، دیکھو میرے پاؤں کی جوتی کیسی ٹوٹ گئی ہے، تم کو تو خیال ہی نہیں رہتا، لو ابھی تک میرا توق سنار کے پھانس سے بن کر نہیں آیا، توق گلے کا ہار، تم کو تو خیال ہی نہیں رہتا۔ چھوٹی خالہ کی لڑکی کی دودھ بڑائی ہے، یعنی رسم ہے کہ شادی کے کوئی رسم طے ہونے جا رہی ہے۔ بھائی میں کیا پہن کے جاؤں گی، چاہے کچھ ہو، عید کے دن تو میں نیا جوڑا پہنوں گی، ہاں میں تو نیا پہنوں گی۔ یعنی وہ بتا رہی ہے کہ بچے اپنے ماں باپ سے فرمائشیں کرتے ہیں، اور میں بھی بچپن میں اپنے باپ سے دل کی فرمائشیں دل کھول کے کرتی تھی، کیونکہ اس کا باپ اس سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کی ساری فرمائشیں پوری کرتا تھا۔ جب اماں کھانا پکا چکی مجھے آواز دی، میں گئی، روٹی کی ٹوکری اور سالن کی پتیلی اٹھا لائی، دسترخوان بچھا، اماں نے کھانا نکالا، سب نے سر جوڑ کر مل کر کھانا کھایا، خدا کا شکر ادا کیا۔ ابا نے عشاء کی نماز پڑھ لی، سو رہے۔ یہ نہیں، آپ نے ان کو اس طرح بتانا ہے کہ یہ پاسٹ کی بات ہے کہ میں امی کھانا پکاتی تھیں اور مجھے آواز دیتی تھی، میں جاتی اور روٹی کی ٹوکری اٹھاتی اور پھر سالن کی پتیلی اٹھاتی، اس طرح کر کے آپ نے لکھنا ہے، اور ہم سب مل کر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور ابا نماز پڑھ کر سو جاتے تھے، اس طرح کر کے جملے لکھنے ہیں۔ صبح کو تڑکے یعنی جلدی ابا اٹھتے، نماز پڑھی یعنی نماز پڑھتے، اسی وقت کھڑک سے اٹھی یعنی میں بھی فوراً اٹھ جاتی تھی، پھر فرمائش شروع ہو جاتی، اور پھر میں ابا سے اپنے دل کی ساری خواہشیں بیان کرتی تھی۔ میرے ابا آج نہ بھولنا گڑیا یاد سے لیتے آنا۔ ابا شام کو بہت سارے امرود اور نارنگیاں لانا، یعنی پھل بھی مانگتی، مٹھائی بھی مانگتی، ہر چیز وہ اپنے باپ سے فرمائش کر کے لیتی تھی۔ ابا صبح کی نماز پڑھ کر وظیفہ پڑھتے ہوئے کوٹھے پر چڑھ جاتے، یعنی چھت پہ چڑھ جاتے، کبوتروں کو کھول کر دانہ ڈالتے، ایک دو ہوا میں اڑاتے تھے، یعنی کبوتر ہوا میں اڑاتے تھے، اتنے میں اماں جھاڑو بھاڑو سے یعنی صفائی وغیرہ سے فراغت کر کے کھانا تیار کر لیتی، یعنی ناشتہ بنا لیتی تھی، کیونکہ ابا پہر دن چڑھے سے پہلے ہی نوکری پہ چل جاتے تھے، صبح ہونے سورج نکلنے سے پہلے ہی۔ اب ماں سینے پر انہیں بیٹھ جاتی تھی، میں بھیا کو لے کر کہیں محلے میں نکل گئی، یا دروازے پر املی کا درخت تھا وہاں چلی گئی، ہم جولیوں یعنی اپنی ساتھیوں کے سہیلیوں کے ساتھ لڑکے جمع ہوئے، یعنی ہم عمر، بھیا کو بٹھا دیا، خود کھیل میں مصروف ہو گئی۔ ہائے کیا دن تھے، کسی بات کی فکر ہی نہ تھی، اچھے سے اچھا کھاتی تھی اور بہتر سے بہتر پہنتی تھی، کیونکہ ہم جولی لڑکیوں میں کوئی مجھے اپنے سے بہتر نظر نہیں آتا تھا، یعنی اس کے ساتھیوں میں سے۔ وہاں کوئی مکان دل کھلا ہوا نہ تھا، نگاہیں پھٹی ہوئی نہ تھیں، یعنی میرا دل ایسا نہیں تھا کہ ہر چیز پر آ جاتا، جو چیز کسی کے پاس دیکھتی، اور نگاہیں پھٹی ہوئی نہ تھی، یعنی میں لالچی نہیں تھی، میرے دل میں اطمینان تھا، کیونکہ ابا اس کی ہر خواہش پوری کر دیتے تھے، پھر اس کی کوئی تمنا باقی نہیں رہتی تھی۔ صدر کے دالان کے آگے کھپریل پڑی ہوئی 2 کھڑکیاں تھیں، یعنی وہی مٹی کا چبوترا تھا، اس میں 2 کھڑکیاں تھیں، دالان یعنی صحن کے سامنے باورچی خانہ تھا، دوسرے کوٹھے کا زینہ یعنی سیڑھیاں تھیں چھت پر، اور ایک کھپریل اور 2 کوٹریاں، اور اوپر بھی ایک مٹی کا چبوترا، اور اس میں 2 سٹور تھے، کوٹریاں سٹور۔ کھانے پکانے کے برتن صرف ضرورت سے زیادہ تھے، 2-4 دریاں، چاندنیاں، سفید چادریں بھی تھیں، ایسی چیزیں محلے کے لوگ ہمارے گھر سے مانگتے تھے، ہمارے گھر میں بجتی میں پانی بھرتا، محلے کی عورتیں خود کنویں پہ پانی بھر لاتی تھی، یعنی وہ موازنہ کر رہی ہے کہ اس کے محلے اہل محلہ اور اس کے گھر کے رہن سہن میں بود و باش میں فرق تھا، اس کے گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، ہر چیز ضرورت سے زیادہ تھی، اور اس کے محلے کے باقی لوگ اس سے کم تر تھے، مگر اس نے کبھی اس چیز کو جتلایا نہیں۔ ہمارے ابا جب گھر سے ودی پہن کر نکلتے تو لوگ ان کو جھک جھک کر سلام کرتے تھے، میری اماں ڈولی پر سوار ہو کے مہمان جاتی، یعنی پرانے زمانے میں زیادہ تر سفر پیدل ہوتا تھا، مگر جو تھوڑے روپے پیسے کے اچھے لوگ تھے، جن کے پاس زیادہ پیسہ تھا، وہ ڈولی کرواتے تھے، جس کو 4 لوگ اٹھاتے تھے، اور پھر
وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سواری کو پہنچاتے تھے، اور ورنہ عام طور پر پیدل سفر ہوتا تھا۔ اور یہ بتاتی ہے کہ ہمسایاں پاؤں پیدل ماری ماری پھرتی تھی۔ بچوں آج یہیں پہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، اگلا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔